آپ لوگ آج سورہ اخلاص کی تفسیر سماعت فرمائیں گے، جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی شان کا ذکر ہے، اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، اور جس کی فضیلت احادیث میں بہت وارد ہوئی ہے۔ ان کی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ کیا تہائی قرآن کے برابر صرف یہ ایک سورت ہے، اور آیا ہے بتایا گیا ہے کہ جو شخص 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے گا گویا وہ ایک قرآن کے ثواب کا مستحق ہو جائے گا، انہیں ایک قرآن کا ثواب ملے گا تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا۔ اور اس سورت کی فضیلتوں میں سے میں آپ کو بتا دوں، اس سورت کو پڑھنے سے رب کی محبت حاصل ہوتی ہے، اس سورت کو پڑھنے سے رب کا محبوب بن جاتا ہے، اس سورت کو پڑھنے سے رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر کو ایک جگہ بھیجا اور ان کا ایک امیر متعین کر دیا کہ فلاں شخص آپ کا امیر ہوگا، متعین کر دیا۔ وہ لشکر میں جو امیر تھا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ نماز پڑھتے یا نماز پڑھاتے تو جو سورہ الحمد کے بعد انہیں جو سورت پڑھنا ہوتا وہ پڑھتے، مگر آخری میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے، آخری میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے۔ اس طرح وہ پڑھتے، نماز پڑھاتے۔ جب وہ لشکر واپس آئی تو لشکر کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ اس طرح کا کام کیے ہیں وہاں کہ ہر نماز میں ہر سورت کے بعد اختتام پر سورہ اخلاص کو ضرور یہ پڑھتے، سورہ قل هو اللہ کو ضرور پڑھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہی سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ کیا کہا حضور نے کہ انہی سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ تو ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ ہر سورت کے اختتام پر کیا نام سورہ اخلاص کو ہر نماز سورت پڑھنے کے بعد لاسٹ میں سورہ اخلاص کو کیوں پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے پڑھتا تھا کہ اس میں اللہ کی صفات ہیں، اس میں اللہ کی عظمتیں بیان کی گئی، اس میں اللہ کی شان ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حضور کو جب بتایا گیا کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو حضور نے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ سورت رب کی محبت کی دلیل ہے۔ یہ سورت اللہ اکبر، اس سورت سے انسان رب کی محبت حاصل کر سکتا ہے، اس سورت سے انسان رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ کیا نام ہے میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، میں سورہ اخلاص پڑھنا پسند فرماتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اس کے ذریعہ تم جنت حاصل کر لیے، جنت پالو گے۔ کیا سورہ اخلاص کی محبت سے کیا پالو گے؟ جنت پالو گے۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ اب اس کے ترجمے پر غور کیجئے، ان میں کئی فرقوں کا، کئی دھرموں کا رد ہے، ان میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو خدا کے وجود کو مانتے ہی نہیں تھے، جنہوں نے جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے تھے اس کو کہتے ہیں، ایک دھرم ہے، فرقہ ہے، اس کا نام ہے دہریہ، انگلش میں اس کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ ایتھسٹ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو اس کا ایتھسٹ جو ہوتا ہے وہ خدا کو نہیں مانتا، خدا کے وجود کا قائل نہیں ہوتا ہے، اسی کو دہریہ کہتے ہیں۔ تو خدا کے وجود کا قائل نہیں ہوتا، تو اس صورت میں دہریے کا بھی رد ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ، فرشتوں کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، فرشتوں کو بیٹی، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کے قائل ہو گئے تھے، ان کا بھی رد ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کی عبادت کرنے لگے تھے اور دوسروں کو معبود ماننا شروع کر دیے، ان کا بھی رد ہے۔
یعنی کفاروں کا بھی رد ہے، مشرکینوں کا بھی رد ہے، دہریہ کا بھی رد ہے. کیا؟ دہریہ کا بھی رد ہے. دیکھیے اس آیت کو سمجھیے. دیکھیے اس آیت کے شان نزول کو پہلے سمجھیے تو اور مزہ آئے گا. کفار مکہ، مشرکین مکہ نے حضور سے طرح طرح کے سوالات کیے. کبھی کہا کہ اپنے رب کا نسب بتائیے ہم کو، کبھی کہا بتائیے کہ آپ کا رب کیسا دکھتا ہے، بتائیے آپ کا رب کیسا ہے، بتائیے آپ کا رب کی حقیقت کیا ہے. اس طرح کے سوالات اور اعتراضات بھی کیے. تو حضور تب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا. سورہ اخلاص کو اللہ نے نازل فرمایا. کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے. یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے. اللہ ہے سے دہریے کا رد ہے، اللہ ہے سے ٹھسٹ کا رد ہے، جو خدا کے وجود کو مانتا ہی نہیں ہے، جو خدا کے وجود کو مانتا ہی نہیں. اللہ ہے. قل هو اللہ، قل هو اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے. ان سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو، اپنا کیا نام، پتھر کو، دریا کو، درخت کو، جانوروں کو رب بنا بیٹھے. یہ ان میں ان کا بھی رد ہے، یعنی مشرکینوں کا بھی رد ہے. جو اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرتے ہیں ان کا بھی رد آ گیا. کیا؟ قل تم فرماؤ وہ اللہ، وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے. اور کیا اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد، اور فرما دو کہ اللہ بے نیاز ہے. کس بات سے بے نیاز ہے؟ بے نیاز ہونے کا کیا مطلب؟ بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر کوئی خدا کا محتاج ہے، بے نیاز ہے. کس بات سے بے نیاز ہے؟ اس بات سے بے نیاز ہے کیا اللہ کھانے سے بے نیاز ہے، پینے سے بے نیاز ہے، سونے سے بے نیاز ہے، جاگنے سے بے نیاز ہے، اٹھنے سے بے نیاز ہے. جو صفات مخلوق کی ہے ان کوالٹی، ان صفاتوں سے بے نیاز ہے. کیا اللہ بے نیاز ہے؟ کس بات سے بے نیاز ہے؟ اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اللہ کسی کا محتاج ہو، اللہ کو کسی کی ضرورت پڑے، اس بات سے بے نیاز ہے. مگر ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. مگر ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، ہر کوئی اللہ کی، ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو اللہ کی ہر کسی کی ضرورت ہے. آج کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں تو ایسا جتاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہو. معاذ اللہ رب العالمین. ایسا کر رہا ہے کہ جیسے مسجد میں آ کر مسجد کے اماموں پر احسان کرتا ہے، مسجد میں آ کر کمیٹی والوں پر احسان کرتا ہے، جلسہ میں آ کر یہ کہتا ہے. میاں سنیے حقیقت کیا ہے؟ اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تیرے عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو تیرے عبادت کی ضرورت نہیں. پوری کائنات اگر اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے تو ان کے چھوڑ دینے کے سے اللہ کی ذات میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، اللہ کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا.
اور پوری دنیا کے عبادت کرنے سے نہ اللہ کی شان میں بلندیاں ہوں گی، نہ کرنے سے اللہ کی شان گھٹ سکتی ہے۔ کیا تمہاری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں، تمہارے روزے کی ضرورت نہیں، تمہارے نماز کی ضرورت نہیں، ہاں کیا نام ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے تجھ پر کہ اللہ نے تجھے نماز دیا، اللہ نے تجھے عبادت دیا، اس لیے اللہ نے نماز نہیں دیا، عبادتیں نہیں دی، عبادتوں کا حکم نہیں دیا کہ تو عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا تو سے اللہ کو فائدہ ہوگا، جی نہیں، اللہ نے عبادت کا حکم اپنے فائدے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اس لیے عبادت کا حکم دیا تاکہ عبادت کو اپنا کر تو رب تک پہنچ جائے۔ اللہ نے عبادت تیرے فائدے کے لیے دی، اللہ نے عبادت اس لیے دی ہے کہ عبادت کر کے تو اللہ کا قرب حاصل کر لے، عبادت کر کے اللہ کے محبوب ہو جائے، اس لیے اللہ نے عبادتیں نہیں دی کہ تم عبادت کر کے کیا نام اللہ کو فائدہ پہنچاؤ، بلکہ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تیرے عبادت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور نہ تیرے عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونا ہے، نہ کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان ہونا ہے۔ لہذا آپ نماز اپنے لیے پڑھیے، کیا نماز اپنے لیے پڑھیے کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے اور دیگر عبادات کریں گے، خوشی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انعامات عطا فرمائے گا، اور انعاموں میں اللہ کا قرب بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی محبوبیت، اللہ کی محبت بھی ہو سکتی ہے، جنت بھی ہو سکتا ہے۔ جو چاہے اللہ خوش ہو کر تجھے عطا فرما دے، اللہ کی عنایت اللہ عطا فرما دے، اللہ اپنی عنایت عطا فرما دے، تو پتا کیا چلا، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، جن لوگوں نے کیا نام ہے نسب پوچھنا چاہا، کیا بتائیے کیا نام ہے کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اور عقیدہ رکھا جن لوگوں نے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام کیا نام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی رد ہے، ان کا بھی رد ہے۔ اس طریقے سے لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ یاد رکھنا، اگر بیٹا مان لو کہ اللہ کسی کا بیٹا ہے تو لازم آئے گا کہ اللہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اللہ کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس پر ایک وقت ایسا گزرتا ہے کہ وہ اس وقت میں موجود نہیں ہوتا، پھر بعد میں وہ موجود ہوتا ہے، پیدا ہونے والی چیزیں، اور پیدا ہونے والی کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں نہیں ہوتا ہے اور ایک وقت تک کے لیے ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں وہ نہیں ہوگا، اور خدا کی شان یہ ہے کہ خدا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یاد رکھنا، جو ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، جس کی شان یہ ہے وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا، اور سنی صاحب لوگ، کیا سنی لوگ ہر سال 12 ربیع النور کو نبی کی ولادت مناتے ہیں، ولادت کا جشن مناتے ہیں، نبی کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، تاکہ دنیا کو یہ خبر نہیں جائے کہ میرا مصطفیٰ پیدا ہونے والا خدا کا برگزیدہ بندہ ہے۔ وہ اگر نہ منایا جائے تو کئی لوگ ایسا نہ سمجھ لیں یہ خدا کی طرح اس سے بھی لوگ خدا مان رہے ہیں، اللہ اکبر، خدا مان رہے ہیں۔ تو سنی اس لیے عید میلاد النبی مناتا ہے،
نبی کی پیدائش مناتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ خبر ہو جائے کہ محمد کی پیدائش مان رہی ہے, محمد پیدا ہوا ہے. اس کا مطلب محمد کو سنی خدا نہیں مانتا, یہ سنی محمد کو خدا نہیں مانتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ خدا سے جدا نہیں مانتا, خدا سے جدا نہیں مانتا, لیکن خدا ماننے کا عقیدہ سنیوں کا نہیں ہے. سنی یہ ربیع الاول منا کے یہ میسج دیتا ہے کہ ہم خدا محمد کو پیدا ہونے والا ہم مانتے ہیں, اور جو پیدا ہونے والا ہوگا وہ خدا ہرگز نہیں ہوگا. لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد. پتہ کیا چلا مصطفیٰ جان رحمت, پتہ کیا چلا اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی صفت قدیم ہونا ہے. کیا ان کی صفتوں میں ایک صفت کیا ہے؟ قدیم ہونا ہے. اور دنیا کی ہر شے اللہ کے علاوہ ما سوى اللہ جو کچھ بھی ہے سب حادث ہے. کیا جو کچھ بھی ہے سب حادث. حادث کسے کہتے ہیں؟ حادث اس شے کو کہتے ہیں. حادث وہ ہے جو کیا نام ہے جو ہمیشہ سے نہ ہو نہ ہمیشہ رہے. اللہ کے علاوہ اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت کو بھی قدیم مان لیے تو ہم بھی کافر ہو جائیں. ہم مصطفیٰ جان رحمت کو بھی قدیم نہیں مان سکتے. اللہ ہی قدیم ہے, اللہ کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہے. اللہ کی صفات یہ تمام چیزیں قدیم. کیا اللہ قدیم ہے؟ اللہ کی صفات قدیم ہے. اور ہم حادث ہیں, ہماری صفات بھی حادث ہے. ساری دنیا حادث, ساری دنیا کے اندر جو کوالٹیاں صفات ہیں وہ سب حادث, وہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا. اگر کسی شے کو آپ قدیم مان لیں گے یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنے والی چیز مان لیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. اب کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں, اس کے جوڑ کا کوئی نہیں, اس کے برابر کوئی نہیں. یعنی جو شان خدا کی ہے وہ شان کسی کی نہیں, جو شان خدا کی ہے وہ شان کسی کی نہیں. اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ شرک کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے. ذات میں شریک ٹھہرانے کا نام مطلب کیا ہے کہ ایک یا ایک سے زائد خدا ماننا ذات میں شریک ٹھہرانے کا شریک ٹھہرانا ہوا. جیسے عیسائی جیسے عیسائی غیر مسلم یہ سب کئی خدا مانتے ہیں, لہذا ذات میں شریک مان لیا تو وہ شرک ہو گیا. صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ کیا ہے کہ جو صفتیں اللہ کی ہے وہ صفتیں کسی کی نہیں, وہ صفتیں کسی کی نہیں. اب آپ کہو گے کہ میاں اللہ سمیع ہے, اللہ بصیر ہے, تو سمیع مطلب سننے والا, بصیر مطلب دیکھنے والا, تو ہم بھی تو سننے والے ہیں, ہم بھی تو دیکھنے والے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ جی ہاں اللہ بھی سمیع ہے, تم بھی سننے والے ہو, اللہ بھی بصیر ہے, تم بھی دیکھنے والے ہو. مگر اللہ کے بصیر ہونے میں سمیع ہونے میں فرق ہے کہ اللہ کی سماعت, اللہ کے دیکھنے کی کوالٹی ہے, قوت وہ اللہ کے خود کی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور آپ کی سماعت کی قوت جو ہے وہ آپ کی خود کی نہیں بلکہ اللہ کے عطا ہے. اللہ کی کوالٹی ذات اللہ کے خود کی ہے, اللہ کی ذاتی ہے, کسی کے عطا ہی نہیں ہے. اور آپ کے پاس جو کوالٹیاں ہیں سننے کی, دیکھنے کی, چکھنے کی, چلنے کی, پھرنے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی, یہ اللہ کی عطا سے ہے. ان چیزوں میں آپ اللہ کو محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. آپ کے اندر جو سماعت ہے, آپ کے اندر جو سننے دیکھنے کی کوالٹی ہے وہ اللہ کے عطا سے ہے. اور جس طرح اللہ کی سماعت ہے اس طرح آپ کی نہیں ہے, بلکہ اللہ نے جس طرح آپ کو عطا کیا ہے اس طرح آپ کے پاس ہے, اس طرح آپ کے پاس ہے. تو لم یکن لہ کفوا احد, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ ذات میں نہ صفات میں. کوئی اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا, کوئی اللہ کی مثل ہو ہی نہیں سکتا, کوئی اللہ کے مشابہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہو ہی نہیں سکتا. اس میں ایک پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے
کیا ہے؟ قل، ٹائم ہو گیا، کیا ہے؟ قل هو اللہ. دیکھیے اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ انا آتینا، سورہ کوثر کی تفسیر کی، اس کو سامنے رکھیے اور سورہ اخلاص کو سامنے رکھیے تو آپ کو ایک پوائنٹ سمجھ میں آئے گا. کیا کہ دیکھیے لوگوں نے جب نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی پر سوال اٹھائے، نبی کی عصمت پر سوال اٹھائے، کفاروں نے، مشرکینوں نے نبی کی بارگاہ میں توہین کی، نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی، تو اس کا جواب اللہ نے خود دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کی تفسیر آپ جا کر سن سکتے ہیں. جب نبی پر اعتراض ہوا، نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، تو اللہ خود جواب دے رہا ہے، اللہ خود آیت نازل بنا کے جواب دے رہا ہے. مگر جب کفاروں نے، مشرکینوں نے خدا کی بارگاہ میں توہین کی، خدا کی بارگاہ میں سوال اٹھائے، تو اللہ خود جواب نہیں دے رہا ہے بلکہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کوئی اے مصطفیٰ سے جواب دے دیجئے. خود جواب نہیں دے رہا ہے بلکہ مصطفیٰ سے فرما رہا ہے اے مصطفیٰ آپ جواب دے دیجئے. پتہ کیا چلا؟ خدا تک پہنچنا ہو تو پہلے مصطفیٰ تک پہنچنا ہوگا. خدا تک جانا ہو پہلے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا. اور جو طریقہ مصطفیٰ دے گا خدا تک پہنچنے کے لیے، وہی طریقہ سب سے بہتر ہے، وہی طریقہ سب سے بہتر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بس مجھے خدا سے قرض ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بس مجھے خدا سے مطلب ہے، اور خدا کہتا جی نہیں، پہلے مصطفیٰ سے مطلب رکھو. مصطفیٰ جو طریقہ دیں گے اسی طریقے سے میں ملوں گا. مصطفیٰ جو طریقہ دیں گے، مصطفیٰ جو راہ دکھائیں گے، مصطفیٰ جس راستے کو بتائیں گے، مصطفیٰ میری شان کو جس انداز میں بتائے گا، میری عظمت جس طرح بتائے گا، وہی طریقہ سب سے بہتر ہے، وہی طریقہ سب سے بہتر ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ نے مصطفیٰ اپنی شان کے ساتھ مصطفیٰ کی شان کو بھی رکھا ہے. دیکھیے کہ جب مصطفیٰ پر انگلی اٹھائی گئی، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہوئی، مصطفیٰ کی عظمت پر انگلیاں اٹھی، تو اللہ خود جواب دے رہا ہے. اللہ خود جواب دے رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو وہاں پر نہیں کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، وہاں پر یہ سمجھئے اللہ نہیں کہہ رہا ہے مصطفیٰ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کوثر عطا فرمایا ہے. ایسا کچھ نہیں بول رہا ہے، مگر اللہ کی ذات پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اللہ کے نسب کو مانگا جا رہا ہے، اللہ کی حقیقت جاننے کی کوشش لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ آپ بتا دیجئے، اے مصطفیٰ آپ بتا دیجئے. یعنی اس سے اشارہ ہے کہ خدا کی عظمت، خدا کی شان جس طریقے سے مصطفیٰ نے بتایا ہے وہی سچ، وہی حق ہے. اسی راستے کو اپنا کر تم اس تک پہنچ سکتے ہو. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں صرف خدا، تو صرف خدا نہیں ملے گا. یاد رکھو صرف خدا، مصطفیٰ کے بغیر خدا مل ہی نہیں سکتا. مصطفیٰ کے بغیر